السلام علیکم ناظرین، جاوید پاشا کی تحریر کے ساتھ میں جمیل احمد شیخ کاوش جمیل نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سبھی مذاہب کے لیے عقیدت کا مرکز اور امیش دیوبند کی گستاخی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ المعروف غریب نواز کا آستانہ گنگا جمنی تہذیب کا پرتیک ہے۔ یہاں بلا لحاظ مذہب و ملت سبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایسا نام ہے جن کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ آپ کی پیدائش سنجر نامی گاؤں جو کہ ایران میں ہے، ایک امیر گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے پاس دولت کی فراوانی تھی، لیکن آپ بچپن سے ہی قناعت پسند تھے۔ 15 سال کی عمر میں آپ کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام خواجہ عثمان ہارونی، جن کی مزار مکہ معظمہ میں ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور وہاں سے آپ ہندوستان تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے ساتھ 40 مریدین اور معتقدین بھی موجود تھے۔ اس وقت اجمیر میں پرتھوی راج چوہان کی حکومت تھی۔ خواجہ اجمیری نے ملک بھر میں اسلامی تعلیمات اور انسانی اقدار کے عظیم داعی اور روحانی پیشوا کے طور پر اپنی منفرد شناخت اور بلند مقام اور مرتبہ حاصل کیا ہے۔ سبھی مذاہب کے ماننے والے آپ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لاکھوں افراد نے دست مبارک پر بیعت کی۔ سلطان ہند کے نام سے بھی آپ معروف ہیں۔ سلطان ہند کا آستانہ سبھی کے لیے عقیدت کا باعث ہے۔ یہاں کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا امیر، کیا غریب، کیا ملکی، کیا غیر ملکی، کیا گورا، کیا کالا، کیا سرمایہ دار، کیا سیاستدان، کیا ڈائریکٹر، کیا ایکٹر، سبھی تشریف لا کر نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں فلمی اداکار، بڑے بڑے سیاستدان، ان کے حمایتی ان کی طرف سے چادر چڑھاتے ہیں اور شخصی طور پر حاضری بھی دیتے ہیں۔ ایک ایسا آستانہ جو کہ سبھی مذاہب کے ماننے والوں کے لیے معتبر ہے۔ ایسے میں نیوز 18 کے صحافی امیش دیوبند نے ایک مباحثے کے دوران ان کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، جس کو لے کر پورے ملک میں گستاخ نیوز اینکر کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں گستاخ نیوز اینکر پر معاملات بھی درج ہو چکے ہیں اور اس شخص کی گرفتاری اور سخت سزا دینے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں قانون اسے اپنی گرفت میں ضرور لے گا۔ اس گستاخ نیوز اینکر نے سستی شہرت کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ احتجاج کرنے والوں میں ہر مذہب کے افراد موجود ہیں۔ احتجاج کو بڑھتا دیکھ کر گستاخ امیش دیوبند نے اس پر معافی مانگنے کی بجائے اپنے گستاخانہ کلمات کے لیے صرف افسوس جتایا ہے۔ اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ وہ بھی غریب نواز کے آستانے پر حاضری دیتا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ گستاخ نیوز اینکر قانونی طور پر کتنی سزا کا حقدار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی نیوز 18 نیٹ ورک گروپ اس بدبخت کے ساتھ کیا کارروائی کرتا ہے یا کچھ اور۔ ہم سب کی نظریں اس موضوع پر لگی رہے گی، اور ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر یہ بدبخت قانون کے ہاتھوں بچ گیا تو اے اللہ، دنیا میں اس بدبخت کو ایسی سزا دے کہ اس کی آنے والی نسلیں اس کو یاد رکھیں۔ نئے تجزیے کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.